كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: قال سدي النبي مالك وعن نبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الحمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين في هذه الآية: في قلوبهم مرض قال شك فزادهم الله مرضا قال شکا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ، مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت پر اپنے ارشادات کا بیان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے یہ تفسیر مبارک نقل کی گئی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ فی قلوبہم مرض، منافقین کے دلوں کے اندر بیماری ہے. تو مرض سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ مرض سے مراد ہے شک. تو جب ان کی بیماری ہے فزادہم اللہ مرضا، اللہ پاک نے بھی ان کی اس بیماری کو اور بڑھا دیا. کیونکہ یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیماری ہو تو اس بیماری کے بعد جتنی اچھی سے اچھی غذا بھی استعمال کی جائے بیماری میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی ایک آدمی بیمار ہے، اس کو معدے کی تکلیف ہے، آپ اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ غذا کھلائیں تو وہ بیماری بڑھتی چلی جائے گی. تو اسی طرح روحانی امراض ہیں. تو جب روحانی بیماری لگ جاتی ہے تو اس کو اور جتنا ہی آپ ہدایت کریں گے، جتنا ہی آپ نصیحت کریں گے، وہ اور زیادہ سے زیادہ انکار میں بڑھتا چلا جائے گا. اصل میں علماء کرام نے فرمایا کہ بیماری کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جن اعضاء کو جن کاموں کے لیے پیدا فرمایا ہے اس کے خلاف استعمال کرنا جو ہے گویا یہ بیماری ہے. اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں تاکہ ہم اس سے صراط مستقیم کو دیکھ کر چلیں. ہم اس سے اللہ کی قدرتوں پر، اللہ کی آیات پر، اللہ کی ثنائی پر نظر ڈالیں اور اللہ کی توحید کو سمجھیں. اللہ نے ہمیں پاؤں دیے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں چلیں، اطاعت کے راستے میں چلیں، حج عمرے کے راستے میں چلیں، نماز کے راستے میں چلیں، اللہ کے احکام الہی کی اطاعت کریں. اللہ نے کان دیے ہیں کہ ہم قرآن سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا فرمان سنیں، دین کی باتیں سنیں. تو اس طرح جتنی اللہ نے ہمیں آزاد دیے ہیں وہ اپنی اطاعت کے لیے عطا فرمائیں. تو جب ہم ان اعضاء کو اس کے بجائے اس کے حکم کے خلاف استعمال کرتے ہیں تو اس سے بڑی بیماری کیا ہو سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی تھی کہ ہم صراط مستقیم پر نظر ڈالیں اور ہم ان آنکھوں سے نعوذ باللہ فواحشات اور منکرات اور برائیوں میں استعمال کر رہے ہیں. ہم اپنے ان ہاتھوں کی طاقت کو، پاؤں کی طاقت کو، قوت سامعہ کو، قوت باصرہ کو، قوت شامہ کو، ان تمام قوات کو ہم اللہ کی بے فرمانی میں اور نافرمانیوں میں خرچ کر رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑی بیماری. تو جب یہ روحانی روگ لگ جاتا ہے تو جتنا ہی آپ علاج کریں گے اس کا اور وہ زیادہ بڑھتا چلا جائے. اس لیے اصول یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس بیماری کو رفع کریں. اگر ایک آدمی کا معدہ خراب ہے تو آپ یہ نہیں کہ اس کو طاقتور غذا کھلانی شروع کر دیں، اس کو آپ جناب مرغ مسلم کھلانے شروع کر دیں، وہ تو اور ہی بیمار ہو کے مر جائے گا. پہلے آپ اس کی بیماری کی علاج کریں کہ بیماری ختم ہو جائے، پھر اس کو نرم غذائیں دیں، آہستہ آہستہ معدے کی تقویت کا علاج کریں. اسی طرح ایک آدمی کی آنکھ میں تکلیف ہے، کسی عضو میں تکلیف ہے تو پہلے اس بیماری کا ازالہ ضروری ہے. تو جن کے دلوں کے اندر کفر اور شرک اور نفاق کی بیماری ہے پہلے ان کا ازالہ ضروری ہے. اگر اس بیماری کا ازالہ نہ کیا جائے تو جتنی قرآن سنیں گے اور انکار کریں گے، جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں گے اور انکار کریں گے، جتنی اللہ کے دین کی باتیں سنیں گے اور انکار کریں گے. آپ دیکھیں نا، خدا نہ خواستہ اللہ معاف فرمائے، بطور مثال کہ دنیا میں ایک آدمی ہے بے نماز ہے. آپ اس کو نماز کے بارے میں کہیں گے، وہ کہے گا اچھا جی جائیں آپ پڑھ لیں، بس ٹھیک ہے آپ پڑھا کریں، میرے لیے دعا کریں. آپ اس کو اور نصیحت کریں، وہ کہے گا چھوڑو جی، تمہیں کون سا نماز میں فائدہ ہو رہا ہے کہ مجھے فائدہ ہوگا. اور زیادہ آپ نصیحت کریں گے، وہ کہے گا چھوڑو جی چلو میں نہیں پڑھتا، تم کیا کر لو گے.
اور زیادہ نصیحت کرو گے کہ اچھا جی جنت تمہارے ہاتھ میں ہے، تم چلے جانا، میں نہیں جاؤں گا، تو جتنی اور آپ کہیں گے وہ اور بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ وہ بیماری جو اندر موجود ہے جب تک اس بیماری کا ازالہ نہیں ہوگا تو بیماری میں اضافہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر شک ہے، نبوت کے بارے میں بھی شک ہے، توحید کے بارے میں بھی شک ہے، آخرت کے بارے میں بھی شک ہے، قیامت کے بارے میں بھی شک ہے، قبر کے بارے میں بھی شک ہے، دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں بھی شک ہے۔ تو جب ان کی شک کی بیماری ان کے دلوں کے اندر جڑ پکڑ چکی ہے تو اب اور جتنی باتیں آئیں گی اور ان کا زیادہ سے زیادہ شکوک و شبہات جو ہیں بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس لیے بعض علماء کرام نے فرمایا کہ جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اور اسی طرح اناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہ فی قلوبہم مرض، اس مرض سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا شک، یعنی ان کے دلوں کے اندر شک کی بیماری ہے، اور یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ آدمی جب شکوک میں آتا ہے تو اسی سے پھر آدمی بھٹکتے بھٹکتے انتہائی ذلت کے گڑھوں میں گر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ مومنوں کی صفت کیا آئی تھی، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یعنی مومنوں کی صفت ایقان تھا اور منافق کی صفت جو ہے وہ شک ہے۔ یعنی مومن اپنے یقین میں اتنی پختہ ہوتا ہے کہ وہ جتنی بات آپ اس کے خلاف بھی کریں گے تو وہ اور زیادہ اس کا ایمان جو ہے وہ پختہ ہوتا چلا جائے۔ اب دیکھیں ابی جہل نے کتنا بڑا اعتراض کیا تھا حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک تشریف لے گیا ہوں، میں آسمانوں پر معراج کے لیے تشریف لے گیا ہوں۔ اب ابو جہل تو بطور استہزاء اور انکار کہہ رہا تھا کہ کیا یہ بات ممکن ہو سکتی ہے کہ مہینوں کا سفر جو ہے وہ گھنٹوں کے اندر طے ہو جائے، اور ادھر آپ فرماتی ہیں کہ ایک زمین سے لے کر آسمان تک 500 سال کا سفر ہے، اور ادھر آپ فرماتی ہیں کہ چند گھنٹوں کے اندر 7 آسمان طے ہو گئے ہیں، تو کیا یہ بات ہو سکتی ہے؟ لیکن ابو بکر کے دل میں ایمان تھا، نور ایمان تھا، اور دل جو ہے وہ منور تھا نور ایمان سے۔ اس نے لمبی چوڑی بحث ہی نہیں کی، اس نے ایک بات پوچھی کہ جو تم بات نقل کر رہے ہو یہ حقیقت ہے کہ تم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ حضور نے فرمایا ہے کہ مجھے معراج ہوا ہے؟ اس نے کہا میں ابھی سن کے آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا صدق رسول اللہ۔ انہوں نے کہا بالکل، پھر حضور نے سچ فرمایا ہے۔ اگر جبرائیل آسمان سے وحی لے کر نیچے آ سکتا ہے تو محمد عربی نہیں جا سکتے؟ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اگر ایک فرشتہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اگر وہ اللہ کی وحی لے کر آسمانوں سے آتے ہیں، زمین پہ آتے ہیں، پھر آسمانوں پہ چلے جاتے ہیں، اگر دنیا کے اندر اللہ کے کواکب ہیں، سیارات ہیں، نجوم ہیں، یہ سارے گردش کر رہے ہیں، اگر ان کی گردش ممکن ہے تو کیا اللہ اپنے پاک پیغمبر کو سفر نہیں کروا سکتے؟ تو لہذا فوراً ان کی تصدیق جو تھی اور زیادہ بڑھ گئی۔ اسی لیے قرآن فرماتا ہے کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے وزادتہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ لیکن کافر کے اندر چونکہ بیماری ہوتی ہے، وہ جوں قرآن سنے گا کہ قرآن نے قبر کی خبر دی، انہوں نے کہا جی کیسے ہو سکتا ہے، قبر ہے، ایک گڑھا ہے، آدمی کو ڈال دو بس آدمی گل گیا، آدمی ختم ہو گیا، سڑ گیا۔ 10 سال کے بعد اگر قبر کھولو تو ہڈیاں بھی نہیں ملتی ہیں، تو بھائی جب ہڈیاں ہی نہیں مل رہی، ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تو عذاب کیسے ہوتا؟ اس کے شکوک اور بڑھتے چلے گئے۔ اس نے کہا دیکھو جی ایک قبر ہے اور قبر کے ساتھ قبر ہے، ادھر ایک نیک آدمی کی قبر ہے اور ادھر ایک کافر کی قبر ہے، اب اس کو عذاب ہو رہا ہے اور اس کو آرام مل رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر اس کی قبر جو ہے 70 ہاتھ کھول دی جائے تو پھر تو یہ کافر بھی اس کی قبر میں چلا جائے گا، اگر اس کافر کو عذاب ہو رہا ہے تو پھر اس مومن کو بھی تو گرمی پہنچے گی۔ اس نے کہا یہ تو بات سمجھ میں آنے والی ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا جی کہ قبر میں کوئی عذاب ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی وہ اور زیادہ شکوک و شبہات میں بڑھتا چلا جائے، لیکن جو ایمان والا ہے وہ تو صرف یہ فیصلہ کرے گا کہ بھئی ہمارا ایمان ہے بالغیب، اور عذاب قبر جو ہے وہ غیب کی چیزوں میں سے ہے، اور غیب کی چیزیں ہم جانتے نہیں ہیں،
ہمیں ان کے بارے میں خبر دی ہے حضرت محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم نے. اور جب حضور نے فرما دیا کہ مجھے اللہ نے دکھلایا ہے، آپ قبروں سے گزر رہے تھے، آپ نے فرمایا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، آپ نے فرمایا ان دو قبر والوں پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عذاب قبر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور حضور نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے عذاب سے ڈر کر اپنے مردوں کو باہر نہ پھینک دیتے تو اللہ تمہیں بھی دکھلا دیتے، لیکن اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں سے اس بات کو چھپا لیا. اب اس کی کیفیت کیسے ہوتی ہے؟ اب دیکھیں، دو آدمی ہیں، مثلاً میاں بیوی ہے، ایک ہی بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، ایک خواب دیکھ رہا ہے کہ میں باغوں میں پھر رہا ہوں، دوسرا خواب دیکھ رہا ہے کہ مجھے کوڑے مارے جا رہے ہیں اور میں جیل میں ہوں. ایک ہی بستر پہ سوئے ہوں، اس آدمی کو اس کا پتہ نہیں ہے، اس آدمی کو اس کا پتہ نہیں. اگر ایک خواب کے اندر ایک مقام پر ایک بستر میں دو کیفیتوں کا اظہار دونوں پہ ہو رہا ہے، ایک آدمی خوشی محسوس کر رہا ہے اور دوسرا عذاب محسوس کر رہا ہے، تو ایک قبر میں اللہ عذاب دینے پہ قادر نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کیا مشکل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ہماری؟ لہذا جو مومن ہے جب وہ سنے گا وہ کہے گا آمنا باللہ، کہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے. اللہ نے قرآن میں فرما دیا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ کفار کو جہنم پر صبح اور شام پیش کیا جاتا ہے اور قیامت والے دن ان کو سخت سے سخت عذاب میں ڈالا جائے گا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عذاب قبر کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات مجھے دکھلایا گیا کہ زانی لوگ جو ہیں ان کو کیا عذاب ہو رہا ہے، سود کھانے والے جو ہیں ان کو کیا عذاب ہو رہا ہے، میری امت کے مولوی جو حق بات نہیں بیان کرتے ان کو کیا عذاب ہو رہا ہے. تو جب عذاب کے دیکھنے والے حضور پاک ہیں تو ہمارا ایمان ہے کہ حضور کی نظر بھی سچی ہے اور زبان بھی سچی ہے. تو جب مومن بات سنے گا تو وہ کہے گا آمنا باللہ، اللہ پر بھی ہمارا ایمان ہے اور حضور پاک پر بھی ہمارا ایمان. تو اس لیے اس کا ایمان اور بڑھتا چلا جائے گا. جب وہ قرآن سنے گا اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اس کے ایمان میں اللہ پاک اور زیادت فرما دیں گے. اور جب کافر سنے گا تو اس کا اور بغض اور عناد بڑھتا چلا جائے گا. جوں جوں قرآن نازل ہوگا جوں جوں انکار کرے گا تو مرض بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. تو اب مفسر فرماتے ہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں مرض کا معنی شک ہے. وقال ابن اسحاق محمد بن ابی محمد اکرمۃ سعید بن جبیر ابن عباس فی قلوبہم مرض قال شک، ان نے بھی فرمایا کہ مرض کا معنی جو ہے وہ شک ہے. وکذالک قال مجاہد واکرمۃ والحسن البصری وابو العالیۃ والربیع بن انس وقتادہ، انہوں نے بھی فرمایا کہ مرض بمعنی شک میں ہے. وان اکرمۃ وطاؤس فی قلوبہم مرض یعنی الریا. بعض علماء نے فرمایا کہ مرض کا معنی یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر ریا کی بیماری داخل ہو گئی ہے، یعنی وہ دکھلاوے کے لیے کام کرتے ہیں لیکن اخلاص سے وہ خارج ہیں. وقال الضحاک عن ابن عباس فی قلوبہم مرض قال نفاق فزادہم اللہ مرضا قال نفاقا. انہوں نے کہا کہ مرض کا معنی بھی نفاق ہے اور نفاق کا معنی بھی مرض ہے، کہ نفاق ہی خود سب سے بڑی بیماری ہے. وقال عبد الرحمن بن زید بن اسلم فی قلوبہم مرض قال هذا مرض في الدين وليس مرضا في الأجساد وهم المنافقون والمرض والشك والذي دخلهم في الإسلام فزادهم الله مرضا قال زادهم رجسا. حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم فرماتی ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے. انہوں نے فرمایا کہ یہ بیماری وہ بیماری نہیں جو بدن کو لگتی ہے. بعض بیماریاں ہیں جن کا تعلق بدن سے ہوتا ہے لیکن یہ وہ بیماری ہے جس کا تعلق جو ہے دین کے ساتھ ہے. یہ روحانی بیماری ہے منافقوں کو، یعنی شک ہے ان کو. جب سے ان کے دلوں کے اندر شک داخل ہو چکا ہے اسلام کے بارے میں، تو چونکہ ان کے دلوں میں شک ہے تو پھر وہ اور بڑھتا چلا جاتا ہے ان کے انکار سے. وقال فاما الذين آمنوا فزادتهم ایمانا وهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم. جن لوگوں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پاک ان کے ایمان کو بڑھا دیتے ہیں، اس سے ان کو خوشی حاصل ہوتی ہے. اور جو کافر ہیں ان کا جو ہے بغض و عناد اور بڑھتا چلا جاتا ہے بسبب ان کے انکار کے اور کفر کے.
قال شرن الی شرہم وضلالۃ الی ضلالتہم، چونکہ پہلے شر ہے تو اور شر بڑھ گیا، پہلے گمراہی ہے تو اور گمراہی بڑھ گئی۔ وہذا الذی قالہ عبد الرحمن رحمہ اللہ تعالی حسن وہو الجزاء من جنس العمل۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ تفسیر جو کی ہے عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم نے، یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سزا بھی اسی کے مطابق دی ہے جیسے ان کا گناہ ہے، یعنی ان کے دل میں چونکہ شک ہے تو شک بڑھتا جا رہا ہے، ان کے دل میں چونکہ نفاق ہے تو نفاق بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ قَالَهُ الْأَوَّلُونَ وَهُوَ نَذِيرُ قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَيْضًا وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، جو لوگ ہدایت کا راستہ طلب کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کو بڑھا دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پرہیزگاری نصیب فرما دیتے ہیں۔ وَقَوْلُهُ تَعَالَى بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، یہ وجہ کیا ہے؟ عذاب علیم ان کو کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ انہوں نے تکذیب کی ہے، انہوں نے اسلام کو جھٹلایا، انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو جھٹلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو جھٹلایا۔ بعض مفسرین اور بعض قراء نے پڑھا یکذبون، یعنی دو قراءتیں ہیں، تخفیف کے ساتھ اور تشدید کے ساتھ۔ وقد كانوا متصفين بهذا وهذا فإنهم كانوا كذبة ويكذبون بالغیب یجمعون بین هذا وهذا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں قراءتیں جو ہیں وہ درست ہیں، کیونکہ منافق لوگ جو ہیں وہ جھوٹے بھی ہیں اور جھٹلانے والے بھی ہیں، یعنی خود بھی جھوٹے ہیں، خود بھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ ظاہر اسلام کو کرتے ہیں اور اندر جھوٹ ہے، اور پھر اس لیے اللہ کے قرآن اور احکامات کو جھٹلانے والے بھی ہیں، تو لہذا دونوں قراءتیں جو ہیں، یعنی کسی نے پڑھا بما کانوا یکذبون اور کسی نے پڑھا بما کانوا یکذبون، دونوں قراءتیں صحیحہ ہیں اور دونوں قراءتیں جو ہے وہ صحیح ہیں اور حقیقت بھی۔ وقد سئل القرطبی وغیرہ من المفسرین عن حکمت کفی علیہ الصلاۃ والسلام عن قتل المنافقین مع علمہ بعیان بعضهم وذکروا اجوبۃ عن ذلک منها ما ثبت في الصحیحین انه صلی اللہ علیہ وسلم قال لعمر رضی اللہ تعالی عنہ اکرہ ان يتحدث العرب ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم يقتل اصحابه ومعنى هذا خشیۃ ان يقع بسبب ذلك تغیر بكثير من الاعراب عن الدخول في الاسلام ولا يعلمون حکمت قتله لهم وان قتله اياهم انما هو للكفر فانهم انما ياخذونه بمجرد ما يظهر لهم فيقولون ان محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل اصحابه۔ قال القرطبي وهذا قول علمائنا وغيرهم كما كان يؤتى المؤلفة مع علمه بسوء اعتقادهم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو منافق حضور پاک کے زمانے میں تھے، یاد رکھیں بعض منافقین تو ایسے ہیں نا جو میرے مدنی پاک کے زمانے میں موجود تھے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ منافقین جو تھے وہ مکے میں نہیں تھے، مکہ میں جتنی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گزری ہے تو حضور کے مقابلے پر جو لوگ تھے وہ کافر تھے، مشرک تھے، کھلے ہوئے دشمن تھے اسلام، یعنی ان کے اندر نفاق کوئی نہیں تھا، وہ بالکل ظاہر باہر اندر باطن ہر لحاظ سے دشمن تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کھلا انکار کرتے تھے۔ لیکن جب آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضور ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور مدینے میں اسلام کو استقرار نصیب ہوا اور لوگ اسلام میں جوک در جوک آنے لگے، بڑے بڑے قبائل جو تھے اوس اور خزرج کے وہ اسلام لے آئے، اور پھر اللہ نے میدان بدر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مبین نصیب فرمائی کہ کفار مکہ کے 70 سردار جو تھے قتل ہو گئے اور 70 جو تھے وہ قید کر لیے گئے، اور کفر کی طاقت جو تھی وہ ٹوٹ گئی، اور بڑے بڑے جو کفر کے ستون تھے وہ گر گئے، اور اب لوگوں کے اندر دہشت جب پیدا ہوئی تو وہاں پھر منافق پیدا ہوئے، اور ان کا اصل جو ان کی قیادت کرنے والے تھے وہ یہودی تھے، انہی کے اندر ان کی وجہ سے ایسے گروہ پیدا ہو گئے کہ بھی ظاہراً مسلمانوں کے ساتھ مل جاؤ لیکن اندر اپنے کفر پر جمے رہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقون کا جو اظہار ہوا وہ مدینہ منورہ میں ہوا، اسی لیے قرآن نے فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ
لا تعلمهم نحن نعلمهم، اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ممن حولکم من الاعراب، مدینے کے ارد گرد رہنے والے جو ہیں اعراب کہتے ہیں وہ لوگ جو جنگل میں، بادیہ میں، دیہاتوں میں رہنے والے، اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ منافق ہیں، آپ نہیں جانتے، ہم تو جانتے ہیں، ہمارے آگے تو ان کا نفاق چھپا ہوا نہیں ہے، اور ان کو ہم دوہرا عذاب دیں گے کہ یہ مدینے میں رہ کر، حضور کے سامنے رہ کر بھی منافق بنے رہے۔ اس لیے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک اگر مکہ مکرمہ میں رہنا نصیب فرما دے، یا مدینہ منورہ میں رہنا نصیب فرما دے، یا حرمین میں موت نصیب فرمائے تو ایمان پہ نصیب فرمائے۔ اگر ایمان اندر نہ ہو تو پھر آدمی مکے میں رہے یا مدینے میں رہے اس کو فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ ڈبل عذاب کا وہ مستحق ہوتا۔ جیسے اب دیکھیں ایک آدمی حرم کے باہر گناہ کرتا تھا، اب وہ حرم کے اندر بھی وہی گناہ کرے۔ ایک آدمی حرم کے باہر جھوٹ بولتا تھا، اب حرم کے اندر بھی وہی جھوٹ بولے۔ ایک آدمی حرم کے باہر بے نماز تھا، حرم کے اندر بھی بے نماز ہو۔ ایک آدمی حرم کے باہر غیبت کرتا تھا، حرم کے اندر بھی غیبت کرے تو لازمی بات ہے کہ عذاب بڑھ جائے گا، کیونکہ یہ متبرک مقامات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے اندر۔ گو فیصلہ یہ ہے کہ برائی ایک کی ایک لکھی جائے گی، لیکن نیکی ایک کی لاکھ لکھی جائے گی۔ لیکن جو ایک برائی ہو وہ ہلاک کر دینے کے لیے تو ایک ہی کافی ہے۔ اس لیے کہ اب چور اگر چوری کرے کسی کے گھر سے تب بھی چوری ہے، لیکن جب بادشاہ کے گھر سے چوری کرے ہے تو چوری، لیکن اس پر جو سزا ملے گی تو وہ دوسرے مقام پر تو سزا نہیں مل سکتی۔ تو اس لیے مدینہ منورہ کے اندر یہ منافق جب آئے تو انہوں نے اب اس لیے علماء نے فرمایا کہ کافر کے اندر ایک کفر کی صفت ہے، منافق کے اندر دو چیزیں جمع ہو گئی ہیں، ایک کفر بھی ہے اور جھوٹ بھی بول رہا ہے، یعنی کافر بھی ہے لیکن ظاہر اپنے آپ کو اسلام میں کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو دو چیزیں اس میں جمع ہو گئی۔ تو حضور کے زمانے میں جو منافقین تھے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک پیغمبر پر وحی بھیجی، جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے ناموں سے بھی باخبر کر دیا کہ میرے نبی فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، یعنی حضور پاک کو باقاعدہ خبر دے دی گئی، اور خبر بھی اس تفصیل کے ساتھ دی گئی کہ ان کے نام بھی بتلا دیے گئے اور تعیین کر دی گئی، اور حضور پاک نے پھر اس بات کو ہمیشہ راز رکھا، عام صحابہ پر واضح نہیں فرمایا، صرف ایک صحابی ہیں جن کو حضور پاک نے یہ خبر دی ہے، ان کا نام ہے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا لقب ہے صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ حضور کے رازدان تھے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا کہ جو ہم آپ پر وحی بھیجیں آگے پہنچاؤ، تو حضور پاک نے ایک صحابی کو تو بتلا دیا، لیکن اس بات کو زیادہ کھولنے کا حکم نہیں تھا، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلا دیا گیا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بعض دشمنان صحابہ جو ہیں، بعض رفض کی بیماریوں کے مریض جو ہیں، وہ ان روایات کو سامنے رکھ کے نعوذ باللہ یہ تہمتیں لگاتے ہیں کہ صحابہ منافق ہو گئے تھے۔ یہ بات غلط ہے، ہمیشہ یاد رکھیں صحابہ جو تھے ان کے بارے میں بھی اللہ نے ہمیں خبر دی ہے کہ اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہ اندر باہر سے پکے مومن ہیں، اور جو منافق ہیں عبداللہ ابن ابی کی جو پارٹی ہے ان کے بارے میں بھی اللہ نے ہمیں خبر دی ہے، هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، اللہ نے فرمایا یہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ مکے کے مدینے والوں پر خرچ نہ کرو، صحابہ پہ خرچ نہ کرو، یہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ جب ہم مدینے میں واپس آئیں گے ہم قوت والے ہیں، ہم غریبوں کو ہم نکال ڈالیں گے۔ تو اللہ نے واضح کر دیا کہ مومنین کون ہیں اور منافقین کون ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المنافقون اتار کے اور پھر اپنے پاک پیغمبر کو ان کے نام بھی بتلا دیے، ان کے نام بھی بتلا دیے تھے کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق۔ اور اسی طرح یاد رکھیں ان منافقوں کا جو سب سے بڑا سردار ہے وہ عبداللہ ابن ابی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمیشہ اللہ نے حکم دے دیا کہ میرے مدنی ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، کہ آج کی اس آیت اترنے کے بعد کسی منافق کا جنازہ نہ پڑھیں، کسی منافق کی قبر پہ آپ تشریف نہ لے جائیں۔ تو اس سے واضح ہو گیا کہ جن کے جنازے میرے مدنی نے خود پڑھے ہیں وہ مومن تھے،
جن کے قبروں پہ میرے مدنی خود تشریف لے جاتے تھے وہ مومن تھے. جتنے منافقین تھے اس کے بعد پھر حضور نے ان کا جنازہ نہیں پڑھا, ان کی قبروں پہ کبھی آپ تشریف نہیں لے گئے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین, کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک منافقوں نے مسجد بنائی اس لیے کہ ہم بھی اپنی مسجد بنا کے علیحدہ اپنا ایک مرکز قائم کر لیں, وہاں ہم سب جمع ہوتے رہیں. اور حضور پاک کو بھی دعوت دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری مسجد میں نماز پڑھا دیں, تاکہ جب آپ ہماری مسجد میں آئیں گے ہم آپ کے قدم مبارک سے برکت پکڑیں گے, اور ہمارے لیے ایک شرف ہوگا, ایک عزت ہوگی کہ اس مسجد میں بھی نماز پڑھائی ہے حضور پاک نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تیار تھے. آپ نے فرمایا میں نے ابھی سفر پہ جانا ہے, جب میں واپس آؤں گا تو پھر تمہاری مسجد میں چلوں گا. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ رہے تھے, اللہ نے قرآن میں وحی اتار دی کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ ان منافقوں کی مسجد میں ہرگز نماز نہ پڑھنا. یہ منافق ہیں, انہوں نے اللہ کا گھر نہیں بنایا, بظاہر یہ مسجد ہے لیکن اصل مقصد ان کا ہے کہ مومنوں کو لڑایا جائے, مومنوں کے اندر تفریق پیدا کی جائے, ان کی جماعتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے. آپ اس مسجد میں کبھی تشریف نہ لے جائیں, آپ اسی مسجدوں میں نماز پڑھیں. نہ مسجد اسست علی التقوی من اول یوم, جو مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے بنائی گئی ہیں, جیسے مسجد قباء ہے, جیسے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضور پاک نے پھر اس مسجد کو گروا دیا. تو جو منافق تھے وہ بھی واضح ہو گئے اور جو مومن تھے وہ بھی واضح ہو گئے. لہذا ان آیات کو سامنے رکھ کر یا ان احادیث مبارک کو سامنے رکھ کر حضور پاک کے صحابہ پہ حملہ کرنا یہ اللہ کے قرآن کا بھی انکار ہے اور فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار ہے. اس لیے قرآن مقدس نے واضح فرما دیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جب حضور کو علم ہو گیا کہ یہ منافق ہے, حضور کو علم ہو گیا کہ یہ دشمن ہے, تو حضور پاک نے پھر ان کے قتل کا حکم کیوں نہ دے دیا؟ بلکہ کئی مقامات ایسے آئے کہ جیسے عبداللہ ابن ابی نے جب حضور کی شان میں گستاخی کی تو ان کا بیٹا جو ہے, خدا کی شان دیکھیں, باپ منافق ہے اور بیٹا جو ہے وہ پکا مومن ہے, بیٹا جو ہے وہ عاشق ہے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم. جب واپس آ گئے حضور سفر سے تو وہ بیٹا تلوار لے کے اپنے گھر کی گلی میں کھڑا ہو گیا. تو اس کا باپ آنے لگا, اس نے کہا ٹھہرو, تمہیں گھر میں جانے کی میں اجازت نہیں دے سکتا. اس نے کہا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا تم نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے, جب تک تم توبہ نہ کرو, جب تک تم وہ الفاظ واپس نہ کرو, جب تک تم یہ اقرار نہ کرو کہ میں ذلت والا ہوں اور محمد مصطفیٰ عزت والے ہیں, خدا کی قسم ہے میں اپنی تلوار سے تمہاری گردن اڑا دوں گا. تو اب دنیا سمجھا رہی, اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اب بیٹے کا یہ بات ہے, اتنا اخلاص ہے. اور کئی مقامات میں ایسا بھی ہوا کہ حضرت امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ جب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ منافق ہے, دانی اضربون کا هذا المنافق, آپ مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اڑا ڈالوں. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور نے ان کو قتل کیوں نہ کیا؟ تو اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام قرطبی نے اپنی تفسیر کے اندر یہ سوال بھی لکھے ہیں اور جواب بھی نقل فرمائے ہیں. ان میں سب سے زیادہ جو مشہور اور راجح جواب ہے, جو صحیحین کے اندر بھی موجود ہے, یعنی صحیح بخاری کے اندر بھی اور صحیح مسلم کے اندر بھی, وہ یہ ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ عمر میں ان کو اس لیے قتل نہیں کرتا کہ جو لوگ دور رہتے ہیں وہ نعوذ باللہ یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ ان محمدن یقتل اصحابہ, کہ محمد مصطفیٰ اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں. کیونکہ ظاہر میں تو یہ نماز پڑھتے ہیں, ظاہر میں تو یہ مسجدوں میں آتے ہیں, ظاہر میں تو یہ ہمارے ساتھ مل کے رہتے ہیں. تو اگر ہم نے ان کو قتل کر دیا تو جو لوگ دور ہیں ان کے اندر ایک دین سے نفرت پھیلے گی. ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو, اللہ ان کو عذاب دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاملہ ان کا سپرد کر دو, ان کو خداوند قدوس جو ہے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب دیں گے. اس لیے ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے قریب, یعنی قیامت کے آنے کے وقت سے پہلے پہلے مدینہ منورہ میں ایک بڑا زلزلہ آئے گا.
حدیث مبارک میں آتا ہے کہ وہ اتنا بڑا بھونچال ہوگا، اتنا بڑا زلزلہ ہوگا کہ پورے مدینے کی زمین لرز جائے گی، اور اس زلزلے کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ جتنے منافق لوگ وہاں مرے ہیں یا جتنے بد عقیدہ لوگ وہاں مرے ہیں ان کو قبریں اٹھا کے مدینے سے باہر پھینک دیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی مدینے کو پاک صاف کر دیں گے، تاکہ جب قیامت والے دن میرے آقا اٹھیں گے اپنے روضہ مبارک سے تو آپ جن جماعت کو ساتھ لے کے میدان حشر میں جائیں گے وہ پکے ایمان والوں کی جماعت ہوگی۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے روضہ مبارک سے جب اٹھوں گا تو میں جنت البقیع کے قبرستان پہ تشریف لے جاؤں گا جو مدینے کا قبرستان ہے، اور اس کے بعد فرمایا ثم انتظر لاہل مکہ، پھر میں مکے والوں کا انتظار کروں گا۔ مکے والے بھی مدینہ پہنچ جائیں گے، فرمایا جب مکے والے آ جائیں گے ان کو میں اپنے داہنے ہاتھ پہ رکھوں گا اور مدینے والوں کو اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھوں گا، کیونکہ مکے والے مہمان ہوں گے، سفر کر کے آئے ہوں گے، اس لیے حضور ان کی تکریم فرمائیں گے، ان کو اپنے دائنے ہاتھ پہ رکھیں گے۔ فرمایا ثم اقودہم الی المحشر، پھر ان سب کو لے کر میں میدان حشر کی طرف بڑھوں گا۔ تو اس لیے مدینے پاک کی خصوصیت ہے کہ وہاں اگر کوئی منافق مر گیا، دفن ہو گیا، اب ہمیں تو پتہ نہیں ہے، تو اس کا اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے حرمین شریفین ہیں اس لیے حکم ہے کہ آدمی وہاں بڑی احتیاط سے اپنے اوقات کو گزارے، بڑے ادب سے اپنے اوقات کو گزارے، بڑے احترام سے اپنے اوقات کو گزارے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آئیں ہم نیکی کمانے کے لیے اور وبال گناہوں کا لے کر واپس چلے جائیں، کیونکہ یہ بڑے نازک مقامات ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ان کو قتل نہ کروں کہ مبادا دنیا میں خام خواہ لوگ باتیں اڑائیں گے، یتحدثون الناس، لوگ باتیں کریں گے ان محمد یقتل اصحابہ، کہ محمد مصطفیٰ تو دیکھو جی اب اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کر رہے، اس لیے ان کے حال کو چھوڑ دو۔ اور دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عبقری دہر، وہ دنیا کا سب سے بڑا سچا اور سمجھدار انسان، جب حضور کا زمانہ گزر گیا اب بات ختم ہو گئی منافقوں کے بارے میں، کون بات بتلائے کہ کون منافق ہے؟ تو جب کسی آدمی کا جنازہ آتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چپکے سے نظر دوڑاتے کہ حضرت حذیفہ جنازے کے اندر موجود ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر حضرت حذیفہ ہوتے تو حضرت عمر شریک ہو جاتے، اگر دیکھتے کہ حضرت حذیفہ نہیں ہے حضرت عمر نکل جاتے کہ یہ منافق کا جنازہ ہے میں نہیں پڑھوں گا۔ اسی لیے تو منافق عمر سے جلتا ہے نا، کیونکہ اس کو تو عداوت تھی کفر سے بھی اور نفاق سے بھی۔ تو جتنے کافر ہوں گے یا جن کے دلوں میں نفاق ہوگا وہ حضرت عمر کا نام کبھی برداشت نہیں کر سکتے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ تو اس لیے صحیح ہے ان کی حدیثوں میں آیا، حضور نے فرمایا کہ میں ان کو قتل نہیں کرتا۔ اور اسی طرح علماء نے فرمایا کہ جو لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوتے تھے یا جن لوگوں کے بارے میں امید ہوتی تھی کہ یہ اسلام میں آ جائیں گے، حضور ان کو مال غنیمت میں زیادہ حصہ دے دیتے تھے، حالانکہ حضور جانتے تھے کہ ان کا اعتقاد ابھی پکا نہیں ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حضور تعلیف قلب فرماتے ہوئے زیادہ حصہ عطا فرما دیتے تھے۔ تو اس لیے آپ نے منافقوں کو بھی قتل نہ کیا۔ قال ابن عطیہ طریقۃ صاحب مالک نص علیہ محمد بن الجهم القاری اسماعیل والابہری وان ابن الماجشون ومنها ما قال مالك انما كفر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم المنافقین لیبین امتی ان الحاکم لا يحكم بعلمه۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور قول بھی نقل کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے قتل کے بارے میں حکم نہ دیا تاکہ اپنی امت کو ایک مسئلہ سمجھا دیا کہ قاضی اپنے علم سے کبھی فیصلہ نہیں کرے گا، قاضی اگر فیصلہ کرے گا تو گواہوں سے فیصلہ کرے گا، یعنی قاضی کو ایک قصے کا علم ہے، اپنے علم پر حکم جاری نہیں کرے گا، وہ گواہوں کا انتظار کرے گا۔ اللہ نے اپنے نبی کو تو خبر عطا فرما دی لیکن حضور پاک نے حکم جاری نہ فرمایا تاکہ پوری امت کو یہ مسئلہ سمجھ آ جائے کہ قاضی اپنے علم سے فیصلہ نہ کرے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں قال القرطبی وقد اتفق العلماء ان وقرطبی علی ان القاضی لا يقتل بعلمه ويستلو في سائر الاحکام، کہتے ہیں کہ اسی طرح قاضی اپنے علم کے مطابق اگر جانتا ہے کہ یہ قاتل ہے لیکن شہادت نہ ملے تو وہ قتل کا فیصلہ نہیں کرے گا۔ قال ومنها ما قال الشافعی
رحمہ اللہ تعالی انما بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قتل المنافقین ما كانوا يظهرونه من الاسلام على علم بنفاقهم لان ما يظهرونه يجب ما قبله. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے منافقین کو اس لیے قتل نہ کیا کہ منافقین چاہے دل کے اندر کفر رکھتے تھے لیکن زبان سے کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور جو آدمی زبان سے کلمہ پڑھے تو پہلے گناہ جو ہیں اور پہلی خطا جو ہے وہ معاف ہو جاتی ہے. لہذا جب وہ ظاہر سے اقرار کرتے تھے تو ان کی ظاہر کو مقدم رکھا گیا. اسی لیے اسلام ظاہر پہ فیصلہ کرتا ہے. ایک آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے ہم کہیں گے مسلمان ہے, اب اس کے دل کے اندر کیا ہے یہ اللہ جانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ جانے. ہم تو فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے تو جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ ظاہر پہ ہوتا. اور ظاہر میں جب وہ آتے کہتے ہیں اشہد انک رسول اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم. ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المجمع على صحته في الصحيحين وغيرهما. اور مفسر فرماتے ہیں اس قول کی تائید ہوتی ہے اس حدیث پاک میں جو صحیحین کے اندر موجود ہے. حضور نے فرمایا امرت ان نقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوا اصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. اللہ پاک کے پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے میں لوگوں سے قتال اور جہاد کروں اس وقت تک جب تک کہ وہ نہ کہیں لا الہ الا اللہ. جب وہ کلمہ پڑھ لیں, جب وہ اقرار کر لیں اللہ کی وحدانیت کا اور میری رسالت کا, تو فرمایا بس اب ان کا خون ان کا مال سب محفوظ ہو گئے. اب ان کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہے کہ انہوں نے دل سے کلمہ پڑھا ہے یا ظاہر سے کلمہ پڑھا ہے. وَمَعْنَى هَذَا أَنَّ مَنْ قَالَهَا جَرَتْ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ ظَاهِرًا. یعنی جو آدمی بھی کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس پر اسلام کے احکام جو ہیں وہ جاری ہو جائیں گے. فَإِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ وَجْهَ ثَوَابِ ذَلِكَ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْ لَمْ يَنفَعُهُ جَرْيَانُ الْحُكْمِ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَكَوْنُهُ كَانَ خَلِيطَ أَهْلِ الْإِيمَانِ. اب مفسر فرماتا ہے کہ جو آدمی مثلا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, ہم اس کو مسلمان سمجھیں, اگر اس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے تو اس کلمے کا فائدہ اس کو آخرت میں بھی ہوگا. اگر اس نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا ہے تو آخرت میں اپنا عذاب بھگتے گا. ہم تو ظاہر کو دیکھیں گے کہ ظاہر میں وہ کلمہ پڑھ رہا. اسی طرح تھا ینادونہم الم نکم معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ. اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب اللہ کے مومن جنت کی طرف جا رہے ہوں گے, ان کے آگے اللہ کی طرف سے نور پھیلا ہوگا, تو یہ منافق کہیں گے پکار کے کہیں گے الم نکم معکم, بھی ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے ہمیں بھی تو لے جاؤ. وہ کہیں گے نہیں تم ہمارے ساتھ کیا تھے, تم نے تو اپنے نفسوں کو دھوکے میں ڈالا, تم تو بلا وجہ شروع میں پڑے رہے اور شکوک میں پڑے رہے اور تمہیں تمہاری غلط امیدوں نے دھوکے میں ڈالے رکھا اور آج تم وہی کچھ جو ہے بھگت رہے. اور قیامت میں بھی اللہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے, وہی سزا دیں گے جیسے وہ ظاہر میں کلمہ پڑھتے تھے اور اندر سے دشمن تھے. قیامت والے دن اللہ ان کو سزا دیں گے کہ جب مومن چلیں گے ان کے آگے نور ہوگا اور یہ منافق چلیں گے جب آگے جائیں گے ٹھہرو نقتبس من نورکم, ہم تمہارے نور سے کوئی روشنی حاصل کر لیں. حکم ہوگا کہ ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا, پیچھے جاؤ اور نور حاصل کرو. جائیں گے درمیان میں پردہ ڈال دیا جائے گا, مومن جنت میں چلے جائیں گے اور منافق جہنم میں چلے جائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافق تھے اور اس کے بعد جو منافق ہیں انہیں کو زندیق کہا جاتا ہے. کیا مانا کہ ایک آدمی آج بھی ظاہراً اسلام کا دعویٰ کرے لیکن اللہ کے قرآن کا مخالف ہو, اللہ کے نبی کی احادیث کا مخالف ہو, اللہ کے نبی کی سنت کا مخالف ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا استہزاء کرے تو اس کو زندیق کہا جائے گا کہ وہ ظاہری اسلام کا نام لیتا ہے لیکن اللہ کے قرآن اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو نہیں مانتا. وَهُمْ يُخَالِطُونَهُمْ فِي بَعْضِ الْمَحْشَرِ, یعنی بعض مقام پہ اکٹھے ہوں گے. فَإِذَا حُقَّتِ الْمَحْقُوقِيَّةُ تَمَيَّزُوا مِنْهُمْ وَتَخَلَّفُوا بَعْدَهُمْ, جب محق کی جائے گی, تحقیق کی جائے گی, تدقیق کی جائے گی تو اب وہ چھٹ جائیں گے, مومن علیحدہ ہو جائیں گے, منافق علیحدہ. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ, ان کے اور ان کی خواہشوں کے درمیان میں اب حائل ہو جائیں گی,
ولم يمكنوا من يسجدوا معهم كما نطقت بذلك الاحاديث ومنها ما قاله بعضهم انه انما لم يقتلهم لانه كان لا يخاف من شر مع وجوده صدر بين اظهرهم يتلو عليهم آيات الله وبينات ما بعد يقتلون اذا اظهروا النفاق والمسلمون. بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضور پاک نے اپنی زندگی میں منافقوں کو قتل کا حکم اس لیے نہ دیا کہ جب میں اللہ نے آپ کی حفاظت فرما دی تھی، حضور مطمئن تھے کہ یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور حضور یہ چاہتے تھے کہ بار بار میرے قرآن پڑھنے سے شاید ان کو اللہ ہدایت بھی نصیب فرما دے، لیکن اگر حضور کے بعد ان کا نفاق ظاہر ہو گیا تو پھر ان کو مسلمان قتل کریں گے، اگر ان کا نفاق جو ہے وہ واضح ہو جائے اور اگر کھل جائے. قال مالک المنافق فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الزندیق واليوم. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں جو حضور کے زمانے میں منافق کہلاتا تھا وہی آج کے دن زندیق کہلاتا ہے. وقد اختلف العلماء في قدر الزنديق اذا اظهر الكفر هل يستتاب ام لا يفرق بين ان يكون داعية ام لا او يتكرر من ارتداد ام لا ويكون اسلام ورجوه من تلقاء نفسه وبعد نظر عليه على اقوال متعددة موضوع بسطها وتقريرها وضوحها کتاب الاحکام. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ زندیق کے بارے میں جو حکم ہے کہ کیا زندیق کو قتل کیا جائے یا زندیق کو قید کر کے اس سے توبہ لی جائے یا زندیق اگر بار بار تکرار کرے تو اس کو قتل کیا جائے. فصل فرماتا ہے یہ کتاب احکام کے مسائل ہیں، آپ نے اگر ان کی تفاصیل دیکھنی ہے تو کتاب الاحکام میں دیکھیں. بہرحال انہوں نے فرمایا کہ اس زمانے میں جو منافق تھے یعنی اسلام تو وہ بھی ظاہر میں لیتے تھے لیکن اندر کفر چھپا ہوا تھا، اور آج بھی وہ لوگ جو ظاہراً اسلام کا نام لیں لیکن اللہ کے قرآن کا بھی انکار کریں، اللہ کے نبی کی سنت کا بھی انکار کریں، اللہ کے احکام کا بھی انکار کریں تو ان پر بھی زنادقہ کا حکم جو ہے وہ جاری کیا جائے گا. تنبیہ قول من قال كان عليه الصلاة والسلام يعلم آيان بعض المنافقين انما وصلوا حديث حذيفة بن اليمان في تسمية أولئك ال14 منافقا في غزوة تبوك الذين هموا أن يفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في ظلماء الليل عند عقبة هناك عزموا ولا ينفروا بالناقة ليسقط عنها فأوحى الله إليه أمرهم فاطلع على ذلك حذيفة ولعل الكفن قد امكان لمدرك من هذه المدارك ولغيرها والله أعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تشریف لے جا رہے تھے تو منافقوں نے مشورہ کیا آپس کے اندر کہ آگے ایک مثلا چڑھائی تھی، چڑھائی کے بعد بہت بڑی گہرائی اور گڑھا تھا، تو منافقوں نے مشورہ یہ کیا بدبختوں نے کہ جب اس چڑھائی سے حضور کی سواری اترے تو قریب جا کر حضور کی سواری کو ڈرا دیا جائے، جب ڈرا دیا جائے تو سواری دوڑے گی اور نعوذ باللہ کھائی میں گر جائے گی. تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم شہید کر دیں. انہوں نے یہ پروگرام بنا لیا کہ پتہ بھی کسی کو نہیں چلے گا کہ جی اونٹنی تھی بھاگ پڑی ہے، جانور ہے جی کیا پتہ، جانور ہے جی ڈر گیا، تو اس لحاظ سے ہماری بات بھی رہ جائے گی اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان بھی پہنچا دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی اپنے پاک پیغمبر کے پاس. اللہ نے جبریل بھیجا کہ میرے مدنی فلاں فلاں آپ کے دشمن ہیں، ان لوگوں نے یہ پروگرام بنایا ہے لہذا آپ ان کی شرارت سے خیال سے رہیں، محفوظ رہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے محفوظ فرما لیا. تو وہ 14 آدمی تھے اس مشورے کے اندر، ان 14 آدمیوں کے اللہ نے نام بھی بتلا دیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حضور پاک نے ان 14 کے نام جو تھے بتلائے حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ. تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے چونکہ حضور کی ذاتی مخالفت کی تھی، قتل کا ارادہ کیا تھا، تو آپ نے ان سے بدلہ نہ لیا، کیونکہ حضور پاک کا یہ زندگی میں عمل رہا ہے کہ اپنی ذات کے لیے میرے پاک نبی نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت دو جہاں بنا کے بھیجا، آپ کو جو بھی تکلیف پہنچی آپ نے معاف کر دی. حتیٰ کہ دیکھا نہیں کہ خیبر میں حضور پاک کو جب زہر دیا گیا، زہر کھلایا گیا، لیکن حضور نے اپنی جان کا بدلہ نہیں لیا، ان صحابہ کا بدلہ لیا جو صحابہ شہید ہو گئے، ان کے بدلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا حکم دے دیا. تو مفسر فرماتے ہیں ہو سکتا ہے یہ وجہ بھی ہو کہ ان آیان منافقین کو جن کی باقاعدہ تعیین کر دی گئی تھی اور جو 14 افراد تھے ان کے نام بھی معلوم تھے، اس لیے حضور پاک نے ان کے قتل کا حکم نہ دیا.
فاما غیر هؤلاء، اگر ان کے علاوہ جو لوگ تھے، وقد قال اللہ تعالی ومن حولکم من الاعراب منافقون من اہل المدینہ مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، یعنی یہ تو صرف 14 تھے جن کے نام بتائے گئے، ان کے علاوہ تو اور بڑے منافق تھے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہم جانتے ہیں آپ نہیں جانتے، آپ کو علم نہ دیا گیا۔ وقال تعالی لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، تو یہ دیگر منافقین ہیں۔ قال ففيها دليل على أنه لم يغر بهم ولم يدرك على أعيانهم وإنما كانت تذكره صفاتهم وإذا السماء في بعضهم، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر ان کا پتہ لگے گا تو ان کو پکڑا جائے گا اور قتل کیا جائے گا جب تمہیں علم ہو جائے، تو لہذا باقی ان کا علم تعیین سے نہیں دیا گیا، صرف علامتوں سے پہچانے جاتے تھے کہ اس میں نفاق کی علامت پائی جاتی ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَقَدْ كَانَ مِنْ أَشْهَرِ مِنْ نِفَاقِ عبد اللہ ابن ابی بن سلول، ان میں سے جو منافق بڑا مشہور تھا ان کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی بن سلول، وقد شهد عليه زید بن ارقم بذلك الكلام الذي سبق في صفات المنافقين وما هذا لما مات شهد دفنه صلى الله عليه وسلم دفنه كما يفعل ببقية المسلمين، وقد آدبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه فقال إني أكره أن تتحدث العرب أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، وفي رواية في الصحيح إني خيرت فاخترت، وفي رواية لو علم أني لو زدت على السبعين يغفر له لزدت۔ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان سب کا بڑا جو سردار تھا وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا، لیکن جب وہ مر گیا تو حضور پاک نے اس کا جنازہ بھی پڑھا، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع بھی کیا لیکن حضور نے جنازہ پڑھا۔ اور اسی طرح ایک روایت میں حضور نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ 70 دفعہ بھی بخشش مانگو تو میں ان کو معاف نہیں کروں گا، فرمایا کہ اگر ان کی بخشش اس سے زیادہ سے بھی ہو جاتی تو میں اور زیادہ بخشش مانگ لیتا، یعنی حضور تو سراپا رحمت تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کے احکام جاری نہ فرمائے، لیکن ان کے لیے اللہ نے دنیا میں بھی ذلت کا عذاب رکھا ہے اور آخرت میں بھی ذلت کا عذاب رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو نفاق کی بیماری سے بچائے۔ اب منافقت کی علامات ہوتی ہے، جیسے حضور پاک نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، آپ نے فرمایا کہ منافق کی نشانیاں دیکھنی ہوں تو ان میں 3 نشانیاں ہوتی ہیں، فرمایا اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹی بات کرے تو سمجھو یہ بھی منافق ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے تو فرمایا یہ بھی سمجھو کہ منافق کی علامت ہے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھو خیانت کرے تو فرمایا یہ بھی علامت ہے منافق کی، فرمایا اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یعنی جو آدمی جھوٹی بات کرے تو جھوٹ بولنا جو ہے یہ بھی منافق کی علامت ہے، اور فرمایا وعدہ کرے اور جھوٹا وعدہ کرے یہ بھی منافق کی علامت ہے، فرمایا امانت رکھو خیانت کرے یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتے اذا خاصم فجر، کہ جب جھگڑا کرے تو گالیاں دے، فرمایا یہ بھی منافق کی علامت ہے، کیونکہ مومن جو ہے وہ کبھی گندی زبان استعمال نہیں کرتا، آپ نے فرمایا المومن لا یکون لعانا، فرمایا کہ مومن ہرگز ایسا نہیں ہوتا کہ لوگوں پہ لعنتیں بھیجا کرے کہ فلاں لعنتی فلاں لعنتی فلاں لعنتی فلاں لعنتی، یہ مومن کی صفت نہیں ہے، فرمایا المومن لا یکون فاحشا ولا متفحشا ولا بذی، حضور نے فرمایا مومن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ زبان سے فحش باتیں نکالے، کبھی زبان سے گندی باتیں نکالے، غلیظ باتیں نکالے، گالیاں بکے، یہ منافقوں کی علامات ہیں، یہ مومن کی علامات نہیں ہو سکتی، بلکہ مومن کی علامت تو یہ ہے اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ اگر کبھی جاہلوں سے واسطہ پڑ جائے، غلط آدمی سے واسطہ پڑ جائے تو کنارہ کش ہو جائے، ان کو جواب بھی نہ دے، اذا مروا باللغو مروا کراما، اگر کبھی برائی پر اور برے لوگوں پر گزر ہو تو اپنا دامن بچاتے ہوئے نکل جائے، یہ مومن کی صفت ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اللہ منافقوں کی صفات سے ہمیں بچائے۔ غلام رسول بھٹی ہے کوئی آدمی، وہ بیچارہ گم ہو گیا ہے، تو عمر بھی 90 سال ہے ماشاءاللہ۔ اصل مشکل یہ ہے نا جی کہ ہمارے لوگ حج اور عمرہ اس وقت کرتے ہیں
جب وہ کسی کام کے نہیں رہتے تو اللہ کے کام لگ جاتے، یعنی جب ہر کام سے ریٹائر ہو جاتے ہیں، یعنی نہ نوکری کے قابل رہے، نہ گھر والوں کے، نہ زمین کے، نہ ذمہ داری کے، نہ دکان کے، چلو بھی اب فارغ ہے تو اللہ کا۔ یا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ان کو والدین اپنی اولاد جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ یہ مرتا بھی نہیں ہے اور جائیداد بھی نہیں چھوڑتا، تو وہ آخری ہیلا یہی کرتے ہیں کہ ان کو حج یا عمرے پہ بھیج دیتے ہیں، کہیں دھکے لگیں گے مر جائے گا جان چھوٹی، اور لوگوں کو بھی کہیں گے جی ابا ہمارا بڑا خوش نصیب تھا مکے مدینے مر گیا۔ یہ بھی پتہ نہیں ابے کو کلمہ بھی نصیب ہوا ہے نہیں ہوا ہے، کفن بھی نصیب ہوا ہے نہیں ہوا ہے، کسی نے اس کی جنازہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے، پتہ نہیں کہاں غریب مر گیا، کہاں کس حال میں مر گیا۔ ان نے جب 90 سال کا آدمی ہوئے گم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس لیے بہرحال اگر کسی کو معلوم ہو تو کوشش کریں، ورنہ ہسپتالوں میں تلاش کریں، کہیں غریب گرا ہو، بیمار ہو، اندر پڑا ہو علاج میں۔ ایک مسجد ہے پہاڑ سے ملی ہوئی ہے، تو جب وہ بنی تو اس طرف سے معلوم ہوتا ہے کہ 2 منزلہ ہے، اور دوسری طرف سے مثلا نیچے ہے، اس کے نیچے حمام بنا ہوا ہے، تو اس کے اوپر جو نماز پڑھتے ہیں کوئی حرج نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ اگر حمام ہے، اوپر چھت ہے، باقاعدہ لوہا ہے، رکاوٹ ہے، دیوار حاجز ہے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ سوال تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے فقہا نے بھی لکھا ہے اور روایات میں بھی آتا ہے کہ مثلا ایک جگہ ہے، اللہ معاف فرمائے ناپاک ہے، اب ہم نے کوئی ایسی چیز اس کے اوپر ڈال دی ہے، پھٹا ڈال دیا، لکڑی ڈال دی، یا اتنا موٹی ہم نے کوئی پرچھا ڈال دیا کہ اس کی نیچے والی چیز اوپر نہیں آ رہی، تو اس پر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ تو لہذا اگر اس کے اوپر چھتی ہوئی ہے اور دوسری منزل پہ آپ نماز پڑھتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی رمضان شریف میں عمرے کے لیے آتا ہے اور وہ یہاں رہ جاتا ہے اور پھر اللہ نے اس کو حج نصیب کیا، اللہ ہر مسلمان کو نصیب فرمائے، اور دعا کریں اللہ ادب سے نصیب فرمائے، تو کیا اس کے لیے طواف قدوم ہوگا؟ نہیں ہوگا، کوئی طواف قدوم نہیں۔ اب جب رمضان میں آ گیا تو وہ مکے والوں کے حکم میں ہو گیا، حج والے دن وہ اپنا احرام باندھے گا اور سیدھا مینا چلا جائے گا، کوئی طواف قدوم نہیں۔ طواف قدوم تو ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو باہر سے اس وقت آ رہے ہوں گے، ورنہ جو مکے میں رہنے والے ہیں ان کے لیے کچھ نہیں ہے، اور جو رمضان میں آ گیا تو گویا وہ بھی مکے والوں کے حکم میں ہو گیا۔ ایک آدمی نے احرام باندھا ہوا تھا تو اس کے سر پہ کپڑا آ گیا، تقریباً 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے تک رہا۔ بھئی ایک تو ہے کہ بھول کے آ گیا، اور ایک ہے کہ اس نے جان بوجھ کے رکھا۔ اگر جان بوجھ کے رکھا ہے تو کچھ خیرات کر دے 5-4 ریال، اور اگر بھول کے آ گیا تو کوئی بات نہیں۔ ہم کراچی سے آئے احرام باندھ کے، لیکن جب مکے میں پہنچا عمرہ نہیں کیا، طواف اور صفا مروہ نہیں دوڑا، ایک دوست مل گیا اور احرام کھول دیا، پھر وہی دوست اس کو دوبارہ مسجد عائشہ لے گیا، وہاں سے احرام باندھا۔ تو احرام اس نے دوست کے لیے باندھا تھا یا کعبے کے لیے باندھا تھا؟ کہ بھی دوست مل گیا تو بات ختم ہو۔ اب حج کرنے جائے کوئی دوست مل جائے تو کنکریاں اس کو مار لے، کوئی عجیب سی بات ہے، کوئی عقل کی بات ہے؟ لہذا بہرحال عمرہ اس نے کر لیا، ایک بکری بطور دم ادا کرے۔ مجھے نہیں کیا پتا ہے جی، ایک آدمی ہے جموں کشمیر کا ہے اور عرصہ 10 سال سے سود پر 1100 روپے کے ساتھ 10 روپے لیتا۔ بہرحال جو بھی ہے، سود جو ہے اس پر بہت بڑی، یعنی اتنا بڑا حرام ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں اگر وہ سود نہ چھوڑیں تو اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور وہ ایسا اللہ معاف فرمائے بدبخت، یہی تو میں نے عرض کیا نا، آج کل یعنی لوگ تانا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہندو سود لیتا تھا پیسوں میں، مسلمان لیتا ہے سینکڑوں میں، یعنی وہ سود لیتا تھا بھی روپے پہ 1 دھیلا، 1 پیسہ، 1 آنا، 1 چونی، اور مسلمان ایسے ہیں کہ مکے میں رہتے ہوئے بھی سود لیتے ہیں، اور سود بھی ڈبل در ڈبل۔ اللہ معاف فرمائے، بھئی ہم تو دعا کر سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ ہنڈی پر جو پیسہ بھیجا جاتا ہے، یاد رکھیں، اس کے لیے مسئلہ یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ وہ بھی ایک قسم کا سود بن جاتا ہے، کیونکہ ایک ریٹ جو بازار میں چل رہا ہے، مثلا 1 ریال کے 7 روپے،
لیکن اس نے دیے ہمیں 7.5، تو 7 سے جو 7.5 ہوئے تو بازار کے ریٹ سے وہ بڑھ گئے، جو بڑھا ہوا ہے تو گویا وہ سود ہے، اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس پہ نہیں بھیجنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہنڈی سے پیسہ بھیجنے میں مسلمان ملکوں کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ جو پیسہ آپ قانوناً بھیجتے ہیں اس کا ملک کو فائدہ ہوتا ہے، اور جو آپ چوری بھیجتے ہیں اس کا فائدہ اسمگلروں کو ہوتا ہے، اس کا فائدہ جو ہے ان لوگوں کو ہوتا ہے جنہوں نے اپنے کالے دھن جو ہے وائٹ کرنے ہوتے ہیں، اس کا فائدہ ملک کو نہیں پہنچتا۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ ہنڈی شنڈی کے چکر سے بھی بچیں، اور ہوتا بھی یہ ہے کبھی ہنڈی والے غائب ہو جائیں تو اگلا پچھلا معاملہ برابر ہو جاتا ہے۔ کوئی ایسا بھی ہو جاتا ہے نا جی، آپ نے 10 دفعہ رقم بھیجی ٹھیک پہنچ گئی، ایک دفعہ جو کھا گیا ساری، تو اگلا پچھلا حساب سارا برابر ہو گیا۔ تو اگر آپ قانونی راستے سے بھیجیں گے تو مطمئن بھی ہوں گے۔ اگر جو لوگ رمضان میں آ کر یہاں رہ گئے حج کریں گے تو احرام کہاں سے باندھیں گے؟ مکے سے، جہاں رہتے ہیں، جس گھر سے رہتے ہیں، جہاں رہتے ہیں غسل کیا، 2 رکعت پڑھی، احرام باندھا اور مینا چلے گئے۔ اگر ایک آدمی جوان ہے اور وہ بھیک مانگتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لوگ سوال کرنے کے مستحق نہیں ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں، قیامت والے دن ان کے چہرے جو ہیں ان پر گوشت نہیں ہوگا، پھٹے ہوئے ہوں گے، خدوشن بھی وجہ ہی یوم القیامہ۔ اور اسی لیے حکم ہے کہ ایسے آدمی کو آدمی خیرات بھی نہ دے، کیونکہ جب آپ خیرات دیں گے تو اس کو عادی بنائیں گے بھیک مانگنے کا، بلکہ آپ اس کو انکریج کریں، اسے کہیں جاؤ کام کرو، ہٹے کٹے آدمی ہو، جا کے مزدوری کر لو۔ یہاں تو اللہ کی رحمت سے کوئی زمزم کا ڈبہ بھی کسی کو بھر کے دے دے تو مزدوری مل جاتی ہے، کوئی پانی بھی بھر کے دے دیتا ہے تو مزدوری مل جاتی ہے۔ بھیک مانگنا تو سب سے بڑی لعنت ہے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ اللہ اوپر والا ہاتھ بنائے، نیچے والا ہاتھ نہ بنائے، یعنی اللہ دینے والا بنائے، اللہ لینے والا نہ بنائے۔ لیکن آج کل تو لوگوں نے جناب بزنس بنا رکھا ہے، ایسے بھی مسلمان موجود ہیں جو لولے لنگڑے اندھوں کو ٹکٹ دے کے لے آتے ہیں کہ ادھر جو کمائی ہوگی وہ ہم آدھی آدھی کریں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہندو لڑکی سے زنا کرنا جرم ہے، زنا سب سے جرم ہے، ہندو ہو یہودی ہو کوئی ہو۔ ہاں اگر دعا کرو اللہ مسلمانوں کو ہندوؤں پہ فتح دے دے، یعنی باقاعدہ جہاد ہو اور جہاد کے بعد اللہ ہمیں فتح عطا فرما دے، تو پھر جو بادشاہ ہوگا یا جو آپ کا کمانڈر ہوگا وہ ان کے مال بطور مال غنیمت تقسیم کرے گا، اور لڑکیاں جو ہیں بطور بانیاں تقسیم ہوں گی، تو وہ بھی جس کے حصے میں آئے گی اسی کے لیے حلال ہوگی۔ یہ نہیں ہوتا کہ کسی کافر کی لڑکی سے آدمی زنا کر لے اس لیے کہ وہ کافر ہے، یہ عجیب بات ہے۔ لڑکی لڑکی ہوتی ہے، کسی کی بھی لڑکی ہو۔ مقبوضہ کشمیر کے مجاہدین جو لڑ رہے ہیں بالکل وہ مجاہد ہیں اور باقی اللہ کے دین کے لیے لڑ رہے ہیں اور مظلوم ہیں۔ کوئی انہیں دہشت گرد کہتا ہے تو کہتا رہے، دشمن کیا کہے گا؟ دشمن ان کو مجاہد کہے گا۔ جو دشمن ہے لازمی بات ہے وہ تو کہیں گے کہ فساد کر رہے ہیں۔ آپ قرآن کھول کے دیکھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دعوت دینے کے لیے گئے تو فرعون نے اپنے سرداروں سے کہا کہ بھائی مجھے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ فساد کرنے آیا ہے، یعنی اللہ کا نبی فساد کرنے کے لیے آیا ہے اور فرعون جو ہے وہ امن اور عدل کر رہا ہے۔ تو بھائی دشمن تو کہے گا، لیکن مجاہدین کشمیر کے جہاد میں یعنی ایک ذرے کے برابر بھی شبہ نہیں ہے، وہ اللہ کے دین کے لیے لڑ رہے ہیں اور اپنی عزت و عصمت و اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ آپ دعا کریں اللہ ان کی قدم قدم پہ مدد کرے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کی جو دعائیں ہوئی ہیں مکہ میں، دعا کریں اللہ منظور فرما لے، اور حج سے پہلے پہلے ہم دیکھیں کہ وہاں کلمہ شریف کا پرچم لہرا رہا ہو، اور اللہ کے آگے یہ مشکل نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں یہ کفر جتنا ابھر رہا ہے نا اتنا مٹے گا۔ یہ ایک بھڑک ہے، جب آخر میں چراغ ہوتا ہے نا جی، آپ دیکھیں نا جب تیل اس کا ختم ہو تو بھڑکتا ہے آخر میں، یہ تو اس لیے بھڑک رہا ہے کہ بجھ جائے گا، مٹ جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی آپ سوچ بھی نہیں سکتے جو سب سے بڑی کفر کی طاقت ہے، جو اس وقت اپنے آپ کو سب سے بڑی طاقت کہلاتی ہے، ان کے بادشاہ کی جب حلف برداری کی تقریب ہوئی ہے تو جب بائبل پڑھا گیا تو قرآن بھی پڑھا گیا۔
یعنی اتنا اسلام اوپر آ رہا ہے کہ وہ مجبور ہو رہے ہیں. تو یہ تو ان کی آخری وہ جان توڑ رہے ہیں کہ کسی طرح یہ کیا ہو گیا کہ اسلام اوپر آ رہا ہے. انشاءاللہ فکر نہ کریں، یہ وقتی طور پہ ابتلا ہے، اور اسلام اتنا حق مذہب ہے کہ جتنا اس کو دبائیں گے اتنی ابھرے گا، یہ اتنی اوپر جائے گا انشاءاللہ. جتنی ہوا مخالف چلتی ہے نا عقاب اونچا اڑتا ہے، یہ تو اس لیے چلتی ہے کہ تمہیں اور اونچا اڑا ڈالے. اور باقی ہم پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں کیونکہ ہم گناہگار ہیں، ہم بھی خدا کو بھولے ہوئے تھے نا، ہم نے بھی تو کبھی خدا کو یاد نہیں کیا تھا، ہم نے بھی تو کبھی اللہ کے دروازوں پہ سجدے نہیں کیے تھے، تو ہمیں پڑے مار پڑتی ہے، اور جب ہمیں مار پڑتی ہے ہم گڑ گڑاتے ہیں، پھر رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتی. ایک لڑکی سے میرا محبت تھی، فلاں تھی، اس کے والد نکاح نہیں کرتے تھے، انہوں نے اس کا دوسری جگہ نکاح کر دیا. وہ لڑکی بھاگ گیا، نکاح اسی کے ساتھ ہے جس کے ساتھ ہوگی. ہمارے یہاں حالانکہ نے ایک مسجد بنائی ہے، اس میں محراب نہیں بنایا. باقی نماز تو کتنے کی طرف پڑھتے ہیں، اگر نماز کتنے کی طرف نہ پڑھی جگہ کی بات ہے، لیکن اگر کوئی آدمی نماز قبلے کی طرف پڑھنا محراب بنائے تب ترتیب نہ بنائے. اب مثلا ہم مسجد کی چھت پہ کھڑے ہو جائیں تو کون سا محراب ہوگا؟ اب اگر ہم میدان میں کھڑے ہو جائیں نماز پڑھیں تو کوئی محراب آگے ہمارے ہوگا؟ یہ محراب بنانا کوئی اتنا ضروری نہیں ہے. یہ تو جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہ حملہ ہوا تو اب مسلمانوں نے فکر کیا کہ بھائی دشمن صفوں میں چھپ کے کھڑا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں لگتا، اور امام پہ حملہ کر دیتا ہے. تو چلو محراب ذرا بنا دیا جائے تاکہ امام کی اور مقتدیوں کی اندازہ ہو جائے اور حفاظت کا انتظام ہو جائے. تو اس لیے پھر اسی پر امت کا اتفاق چلا آیا. اگر کوئی بنا دے الحمدللہ، نہ بنائے الحمدللہ، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم ابھی تک انہیں چھوٹے جھگڑوں میں لڑ رہے ہیں کہ محراب ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. ایک کہے گا ٹیڑھا ہے، ایک کہے گا سیدھا ہے، ایک کہے گا مینار ایک ہو مسجد کا، ایک کہے گا 2 ہوں، ایک کہے گا 3 ہوں، ایک کہے گا 4 ہوں، ایک کہے گا 5 ہوں، ایک کہے گا 1 بھی نہ ہو. ہم انہیں جھگڑوں میں پڑے ہوئے. خدا کے بندے، نماز ہے، محراب ہے تو الحمدللہ، نہیں ہے تو الحمدللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ یہ میری امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا. کہ پہلی امتوں کی نماز مسجد کے بغیر ہوتی نہیں تھی. یہ حضور کی امت پہ اللہ نے کرم فرمایا کہ جہاں کھڑے ہو جاؤ وہی مسجد. اس لیے ان جھگڑوں میں نہ پڑا کرو. عصر کی نماز کے بعد جو ہے ہم نفل طواف کے پڑھیں یا نہ پڑھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مغرب کے بعد پڑھیں، عصر کے بعد نہ پڑھیں، فجر کے بعد بھی نہ پڑھیں جب تک سورج نہ نکلے. باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہیں. تو اس لیے اس میں بھی کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے. میں تو ہمیشہ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ بھی اگر کوئی تمہیں جلدی ہے، جانا ہے، پڑھ لو. باقی ائمہ کے نزدیک اجازت موجود ہے. اور اگر تم